السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، سال کے آخری مہینوں میں ایک پھل کافی زیادہ نظر آتا ہے جسے جاپانی پھل کے نام سے لوگ جانتے ہیں، مگر اردو میں اسے املوک کا نام دیا گیا ہے، جبکہ انگلش میں اسے پرسیمون کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ چین سے تعلق رکھنے والا پھل ہے جس کی کاشت ہزاروں سال سے ہو رہی ہے اور اب دنیا بھر میں اس کی مختلف اقسام کو اگایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر اسے جاپانی پھل کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے قبل کہ اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ سے ایک التماس ہے، گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ٹی وی 004 کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہماری تمام فیوچر میں آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی اور بر وقت ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وجہ کیا تھی، اس کا جاپانی پھل نام کیوں رکھا گیا۔ تو میرے دوستو، اس کی ایک قسم ہے جسے دیوسپیرس کاکی کا نام سے بہت لوگ جانتے ہیں، جو لگ بھگ دنیا میں بہت زیادہ اگائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے جاپانی پھل کا نام دیا گیا ہے، اور نارنجی یا ٹماٹر جیسا یہ پھل اپنی مٹھاس اور شہد کے ذائقے کی وجہ سے جانا بھی جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی سینکڑوں اقسام اب دنیا بھر میں موجود ہیں، جن میں چند زیادہ مقبول ہیں اور آپ کو ضرور کھانا چاہیے، یہ بہت زیادہ صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس پھل کو تازہ خشک یا پکا کر بھی کھایا جاتا ہے، جبکہ دنیا بھر میں اس کی جیلی، مشروبات، پائے، سالن اور پڈنگ وغیرہ بھی تیار کی جاتی ہے۔ یہ صرف مزیدار ہی نہیں ہوتا بلکہ اس میں نیوٹریشنز یا غذائی اجزاء بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں اور یہ صحت کے لیے مثبت ثابت ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بتاتے چلیں کہ غذائی اجزاء سے بھرپور یہ جو جاپانی پھل ہے، اس کو کیسے کھانا چاہیے، اس میں کیا کیا وٹامنز موجود ہوتے ہیں، تو اس ویڈیو میں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگرچہ اس کا حجم زیادہ نہیں ہوتا، مگر اس میں غذائی اجزاء کی مقدار متاثر کن ہے۔ در حقیقت ایک پھل میں 118 کیلوریز، 31 گرام کاربوہائیڈریٹس، 1 گرام پروٹین، 0.3 گرام چکنائی اور بہت سے ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو آپ کی صحت کو بہتر بناتے ہیں، آپ کو چکنا کرتے ہیں، آپ کا معدہ بھی اس کو بھی ٹھیک رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پھل وٹامن B1، وٹامن B2، فلوائڈ، میگنیشیم اور فاسفورس کے حصول سے بھی بہت اچھا ذریعہ ہے، اور کم کیلوریز کے ساتھ فائبر کی موجودگی اسے جسمانی وزن میں کمی کے لیے بھی اچھا پھل بناتی ہے۔ ناظرین گرامی، وٹامنز اور منرلز کے علاوہ اس میں متعدد نباتاتی مرکبات جیسے فلونوئڈز اور کیروٹین وغیرہ موجود ہوتے ہیں جو صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اینٹی آکسیڈنٹس کے حصول کے طاقتور ذریعے کی اگر بات کریں تو جیسے کہ اوپر آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس میں نباتاتی مرکبات موجود ہوتے ہیں جو اینٹی آکسیڈنٹس خصوصیات رکھتے ہیں اور اینٹی آکسیڈنٹس کلیات کو تکسیری تناؤ سے ہونے والے نقصان سے بچانے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ یہ تکسیری تناؤ مختلف امراض جیسے امراض قلب، ذیابیطس، کینسر اور دماغی عوارض جیسے الزائم وغیرہ کا باعث بن سکتا ہے، مگر اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور غذائیں جیسے جاپانی پھل کا استعمال اس تکسیری تناؤ سے لڑنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دل کی صحت کے لیے ممکنہ طور پر یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جاپانی پھل کا استعمال آپ چھلکا اتار کر کریں، اس سے منہ بھی جو ہے ڈرائی جو ہو جاتا ہے، جن لوگوں کو اس وجہ سے پسند نہیں ہوتا کہ ان کے منہ کے اندر وہ ڈرائنس پیدا کر دیتا ہے، اس طرح سے مسئلے جو ان کو پیش آتے ہیں کہ گلے کے اندر ان کو خرابی فیل ہوتی ہے، تو اس کا چھلکا پاکستانی عوام نہیں اتارتی، ان کو چاہیے کہ اس کے چھلکے کو اتار لینا چاہیے، جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ امراض قلب دنیا بھر میں اموات کی سب سے بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے اور کروڑوں افراد کی زندگیوں کو متاثر کرتی ہیں۔ جاپانی پھل میں موجود مختلف اجزاء کا امتزاج اسے دل کی صحت کے لیے ایک مثالی انتخاب بناتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے پکے سبسکرائبر بن جائیے تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔